الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه وقال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسوله وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قوائے دیتا تھا. سلام اس پر کہ جو خون کے پیاسوں کو قوائے دیتا تھا. سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا.
سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشق اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشق اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں ہم فقیروں کی، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ صدر محترم، قابل بسد احترام علماء اعظام، دیگر مہمانان اکرام، قوم و ملت کے جوانوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو دلی مبارکباد ان تمام طلباء کو جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی، چاہے وہ حفظ میں کی یا ناظرے میں کی، اور ان کے تمام متعلقین اور والدین کو، اساتذہ کرام، ذمہ داران کو، اور خصوصاً جس کی نگرانی میں یہ مکتب چل رہا ہے، ان حضرات کو اللہ تعالی آپ تمامی حضرات کی محنتوں کو، جہد کو، کوششوں کو، تعاون کو، پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تقریباً چند طلباء کے سروں پر دستار رکھی گئی جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا یا جنہوں نے قرآن کریم کی ناظرے میں تکمیل کی۔ یہ چھوٹی ساری مسجد، ذرا سا مجمع، دائیں بائیں دیکھنے والے، متعلقین، جان پہچان والے، سب نے دیکھا کہ محلے کے فلاں گھرانے کے بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا تھا، آج گملے والی مسجد میں اس کے سر پر دستار رکھی گئی، یا فلاں محلے یا محلے کے فلاں گھرانے کے بچے نے ناظرہ مکمل کیا، جس کے بدلے میں اس کے سروں پر دستار رکھی گئی۔ دیکھنے والے چند ہیں یا آنے والے چند ہیں جنہوں نے ان بچوں کے سروں پر دستار رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم دیکھ ہی سکتے ہیں یا چند جملے کہہ سکتے ہیں یا چند دلی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل ان بچوں کا مقام و مرتبہ بروز قیامت جب حشر کا میدان ہوگا، کائنات کا ہجوم ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا ہر ایک انسان ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی، فرشتوں کا ہجوم ہوگا۔ اس وقت جس وقت بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے نبی، جلیل القدر نبی کی زبانوں پر یا رب نفسی نفسی کی صدا ہوگی، یا رب نفسی نفسی کی صدا ہوگی، ہر ایک پریشان حال ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، ایک دوسرے کے تعلق رکھنے والے دوسرے کو پہچان نہ سکیں گے۔ اس وقت قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے علماء کے لیے، قراء کے لیے، حفاظ کے لیے، جنہوں نے اپنے زندگی کو اس کے سپرد کیا، جنہوں نے زبروش کی زندگی کو اس کے مطابق گزارا، اسی حشر کی نفس نفسی کے میدان میں آواز اٹھے گی، این الفقہاء،
أين العلماء أين المؤذنون أين الفقهاء أين العلماء أين المؤذنون. ایک آواز گونجے گی، لوگ سب بدحالی میں ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، لیکن ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگائے گا اللہ کے حکم سے. اس حشر کے میدان میں آواز لگاؤ، علماء کہاں ہیں؟ علماء کہاں ہیں؟ فقہاء کہاں ہیں؟ اور اس کے اندر باعمل حفاظ بھی علماء نے لکھا ہے شامل ہیں، باعمل قرہ بھی شامل ہیں. آواز لگے گی، علماء کہاں ہیں؟ فقہاء کہاں ہیں؟ مسجدوں میں اللہ اللہ اکبر کی اذان کی صدائیں لگانے والے کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، الگ ہو جائیں، ممتاز ہو جائیں تو لوگوں کی نظریں ان پر ٹک جائیں گی. کیا بات، ان کو کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ آج تو نفسا نفسی کا میدان، آج تو کسی کو کسی کی خبر نہیں. آج بڑے بڑے نبی بھی تھرا رہے، بڑے بڑے ولی بھی تھرا رہے، اللہ کا عرش بھی، فرشتے بھی، نبی بھی، ولی بھی، سب کی زبانوں پر یا رب نفسی نفسی کی صدائیں ہیں. آخر ان کو کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جب یہ لوگ چھٹ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، رب کائنات کا اعلان ہوگا، فرشتوں یہ آخری امت کے علماء ہیں، آخری امت کے فقہاء مؤذن ہیں، لہذا انہیں ایسا مت کھڑا کرو. رب العالمین کیا کیا جائے؟ عرش کے قریب ان کے لیے نور کے منبر بچھا دو. ان کا میرے نزدیک اتنا بڑا احترام اور اکرام ہے کہ انہیں ایسا ہی نہیں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ آج ان کا احترام اس طرح کیا جائے گا، ان کا اعزاز اس طرح کیا جائے گا کہ لوگ اپنا حساب و کتاب میں لگے رہیں، حساب و کتاب دیتے رہیں، لیکن انہیں عزت و احترام کے ساتھ نور کے منبر پر بٹھا دیا جائے. اصل تو کل قیامت کے دن اکرام ہے، کل قیامت کے دن اعزاز ہے. دنیا کے اعزاز تو چند لوگوں نے دیکھا، جو جیسے کہ آج ابھی میرے آنے سے پہلے شاید حضرت محتم صاحب نے چند طلبہ کے سروں پر دستار رکھ دی تو وہ سب میں ممتاز ہو گئے کہ ان کے سروں پر دستار رکھی گئی ہے. یہ حفاظ، یہ فارغین ہیں، سارے مجمع سے ان کو جدا کر دیا گیا. تو ایسی کل قیامت میں یہ لوگ ممتاز ہو جائیں گے جن کو نور کے منبروں پر بٹھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا، رب کائنات فرمائے گا، میں نے تمہیں علم، میں نے تمہیں قرآن، میں نے تمہیں فقاہت، میں نے تمہیں علم نبی اسی لیے دیا تھا تاکہ کل حشر کے میدان میں تم پریشان نہ ہو، تمہارا حساب و کتاب نہ لیا جائے، تم سے باز پرس نہ کی جائے، بلکہ تم ان نور کے منبر پر بیٹھے رہو جب تک کہ میرے مہمان خانے کے اندر داخل نہ ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزو، یہ دنیا کی سب سے بڑی سوغات ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو قرآن کا مل جانا، کسی کے سینے میں قرآن کا آ جانا، کسی کے دل کے اندر قرآن کا سما جانا، کسی کے ذہن و دماغ کے اندر قرآن کا بیٹھ جانا، کسی کی زبان کا قرآن کو ادا کر لینا. اللہ کی قسم اس سے بڑی سعادت کی بات دنیا کے اندر کوئی نہیں. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے لوگوں نے ایک خواب دیکھا، انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی اور سوال کیا، الہ العالمین یہ بتائیے کہ جتنے اعمال خیر ہیں، تمام اعمال خیر میں سب سے زیادہ آپ کو پانے والا، آپ کا قریب کرنے والا، آپ کو دل میں سمونے والا، آپ تک پہنچنے والا کون سا عمل سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ ہم کیسے آپ کو سب سے جلدی پا سکتے ہیں؟
آپ کی محبت کیسے دل کے اندر آ سکتی ہے؟ تو جواب آتا ہے، احمد تمہیں معلوم نہیں، قرآن کریم وہ عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے لوگ مجھے پا لیتے ہیں۔ جو قرآن کو جتنا پڑھتا ہے وہ اپنے رب کو اتنا دل کے اندر سمو لیتا ہے اور بٹھا لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ روئے زمین پہ کچھ اللہ کی ولیوں کی علامت بیان کریے، ہم کیسے پہچانے فلاں آدمی اللہ کا دوست ہے، فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے؟ کہنے کو تو سب کہتے ہیں، ہم جیسے دعویٰ کرنے والے بھی ہزاروں ملیں گے، ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن علامات کیا ہیں؟ علامات کیا ہیں جس سے پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا دوست یا اللہ کا ولی ہے؟ تو سوال کیا لوگوں نے امام اعظم علیہ الرحمہ سے، آپ بتائیے کہ روئے زمین پر ہم چاہیں اللہ کے ولی سے ملاقات کر لیں، اللہ کے دوست سے مل لیں، اللہ کے دوست سے مصافحہ کر لیں، تو کس کو اللہ کا ولی مانے؟ امام اعظم علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، ارے تمہیں معلوم نہیں، روئے زمین پر اگر اللہ کے ولیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، روئے زمین پر اللہ کے ولیوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو روئے زمین پر جو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ ولی اور دوست شمار ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ان سے تو کوئی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی، ان سے تو کوئی کرامات نہیں نکلتی، آپ ان کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم علیہ الرحمہ نے کہا، یاد رکھو اگر قرآن کو پڑھنے والے اور سیکھنے والوں کو تم روئے زمین پر اللہ کا ولی نہیں سمجھتے تو یاد رکھنا پھر کوئی انسان بھی روئے زمین پر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ولایت کا درجہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں اس سے زیادہ عظمت والی، اس سے زیادہ بابرکت کتاب کوئی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کی ڈگریوں کو پر تو بڑا فخر کر رہا ہے، ہماری اولاد نے یہاں سے پی ایچ ڈی کیا، میرا بیٹا یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر بن رہا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جو اپنی ساری باتیں سناتے، میرا بیٹا فلاں ملک سے ایگزام دینے گیا ہے۔ ارے یہ ڈگریاں کہاں تک کی ہیں؟ قرآن کی ڈگری سب سے پہلے دلواؤ۔ جس قرآن کو تم نے اپنی اولاد کے سینے کے اندر بٹھا دیا، اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے دنیا کے اندر بھی کبھی وہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اور آخرت کے اندر وہ اللہ کا مہمان بنے گا۔ اور مہمان ہی نہیں بنے گا، حشر کے میدان میں کون ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، حشر کے میدان میں کون سا بڑا عہدے والا آپ کو تلاش کرے گا؟ ہاں، ایک حافظ قرآن ملے گا آپ کو جو مجمع میں ٹہل رہا ہوگا، انسانیت کا ہجوم ہوگا، اپنے ابا کو نہیں پا رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، تیری جنت پکی ہے، داخل ہو جا، الحمد سے شروع کر ناس تک تیری جنت ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں ابھی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ والدین کو تلاش کرے گا، ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا، ماں باپ کو تلاش کرے گا، بھائی بہن کو تلاش کرے گا، عزیز و قارب کو تلاش کرے گا۔ حشر کے میدان میں میرا اور آپ کو تلاش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جس اولاد کو آپ نے دین دیا ہوگا، اسلام سکھایا ہوگا، اور جس اولاد کے سینے کے اندر قرآن محفوظ کرا دیا ہوگا، قرآن محفوظ کرا دیا۔ اس قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے میرے عزیزوں۔ سارے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 مضمون بہت اہم بیان کیے ہیں۔ پہلا مضمون توحید کا ہے، دوسرا مضمون رسالت کا ہے،
اور تیسرا مضمون اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا وہ آخرت کا ہے۔ قرآن میں احکامات کی آیت دیکھو، علماء سے پوچھو کتنی چند آیات ہیں، احکامات کی آیت چھوڑ کر کے دیکھ لو تو آپ کو پورے قرآن میں توحید کا مضمون ملے گا، رسالت کا مضمون ملے گا، آخرت کا مضمون ملے گا۔ یعنی پہلا اسلام کا سبق ہے کہ اپنے تعلق اللہ سے صحیح کرو، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو۔ توحید کا پہلا مضمون ہے لا الہ الا اللہ، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو، قرآن کا پہلا حکم۔ ہمارے دلوں کے اندر جیسا بھی بیان فرما رہے تھے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو، جدھر دیکھو، جو کام کر رہے ہو، ہمیشہ یہ دیکھو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس توحید کی بنیاد پر، اس توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ایسی مددیں فرماتے ہیں کہ انسانوں کے ذہن و تصور کے اندر بھی وہ مددیں آ نہیں سکتی ہیں۔ ہمارا تعلق سب سے پہلے اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا کیا، قرآن ہم نے پڑھے ہوئے، آج کا مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا، آج کے مسلمان نے قرآن کو برکت کی چیز سمجھا، بس قرآن خوانی کرا لو یا گھر کے طاقوں میں برکت کے لیے رکھ دو، کوئی نئی دکان کھل رہی ہو اس دکان میں بچوں کو بڑھا لو اور قرآن خوانی کروا دو، یا کوئی مر گیا ہو احصال ثواب کروا دو، اسی لیے قرآن آیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی پہلی آیت ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والی چیز قرآن کریم سے بڑھ کے کچھ نہیں، قرآن ہے، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ پہلا قرآن کا سب سے زیادہ مضمون توحید کا ہے۔ اپنے دلوں کا تعلق اللہ سے صحیح کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بٹھاؤ، اور اپنے دل کے اندر اگر جگہ دینی ہے تو اللہ کو جگہ دو، مخلوق سے نکل کر اللہ کو سب سے پہلے دل کے اندر بٹھاؤ، پھر اللہ وہ کرے گا میرے بھائی جو تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، جو جتنے زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں نا لوگ پہچانتے نہیں ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، مسلمان موجود ہیں اور بھی لوگ موجود ہیں، اسی کشتی میں اس وقت کے بزرگ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں، کشتی چل رہی ہے، سفر ہو رہا ہے۔ اب اس زمانے کے ہم جیسے لوگ نہیں تھے جو بڑے چمک دمک کے لوگ رہتے ہوں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہیں، نہیں، اس زمانے کے تو اللہ والے بھی ایسی تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی اللہ والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھا لے، اللہ واقعے کے خلاف اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو کر دیتا ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بھی اس کشتی کے اندر ہیں، سب لوگ سوار ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کشتی چل رہی ہے۔ ایک سوار کا بہت قیمتی ہیرا جواہرات میں سے ہیرا چوری ہو جاتا ہے تو وہ واویلا مچا دیتا ہے، اس کشتی کے اندر کوئی چور ہے، اس کشتی میں کوئی چور ہے جس نے میرا ہیرا چرا لیا، اس کشتی میں کوئی چور ہے جس نے میرا ہیرا چرا لیا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ 2 میلی چادریں اوڑے ہوئے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے حال سے لگ رہے تھے، لگتا ہے کوئی شاید مانگنے والا ہو، تو اس نے کہا لگتا ہے یہی آدمی چور نظر آ رہا ہے، مجھے یہ چور نظر آ رہا ہے، یہی چور ہو سکتا ہے۔ حال ایسی تھا تو ہو سکتا ہے یہی چور ہو، لہذا وہ مالک بن دینار علیہ الرحمہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جوان اگر تو نے میرا ہیرا چرایا ہے تو واپس کر دے، کچھ نہیں کہوں گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خاموش بیٹھے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے قرآن کا جو مضمون ہے توحید، یعنی اپنے دل کو اللہ سے صحیح کر لو۔ ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہو جائے گا تو پھر ہمارا معاملہ مخلوق سے بھی صحیح ہو جائے گا۔
تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر آتے ہیں، پہچانتے نہیں تھے کہ مالک بن دینار ہیں۔ سامنے آئے اور پوچھا کہ نوجوان گھبراؤ مت، اگر تم سے غلطی ہو گئی اور اس کا ہیرا تم نے لیا ہے تو واپسی دے دو، وعدہ کرتے ہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں مارا نہیں جائے گا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور یوں کہا، آسمان کی طرف دیکھا، فنظر نظرۃ الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا، نگاہ اٹھائی اور یوں کہا، دیکھو بھائی میں مسلمان ہوں اور مسلمان چور نہیں ہوتا ہے، میں مسلمان ہوں اور مسلمان چور نہیں ہوتا ہے۔ اگر تمہیں ہیرا چاہیے تو ٹھیک ہے، فنظر نظرۃ الی السماء، آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھائی اور نگاہ نیچے کری تو اس کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیر لیا، اور ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر ایک قیمتی ہیرا، اور وہ ہر ایک مچھلی اپنے منہ کو پانی سے اوپر اٹھائی ہوئی کھڑی تھی اور ہر ایک کے منہ کے اندر وہ ہیرا موجود تھا۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، متحیر ہو رہے، مالک بن دینار نے ایک ہیرا ایک مچھلی کے منہ سے لیا، اس کو دیا جس کا غائب ہوا تھا، فرمایا رکھ لے، میں مسلمان ہوں اور مسلمان چور نہیں ہوتا ہے۔ یہ اٹھایا اور چل دیے کہ اب میں اس کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے کہا اب ڈوب جائیں گے، مت جائیے، پار لگا دے کشتی کو، جب اتر جائیے گا۔ نہیں، میں مسلمان ہوں اور یہ پانی ڈبونے میں میرے رب کا حکم کا محتاج ہے۔ اپنے چپلوں کو ڈالا پانی پر اور اس طرح پانی کو پار کر کے ساحل پر لگ گئے، جس طرح سڑکوں پر چلا کرتے ہیں، اور لوگ دیکھتے رہ گئے کہ ہاں جب مسلمان کا دل اندر سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی محبت لے لیتا ہے، اور انسان مسلمان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ پہلا مضمون توحید کا بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اللہ کائنات کے نظام کو مسلمان کے تابع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے آج جتنی دنیا کا بگاڑ ہے وہ بگاڑ حکاموں کی وجہ سے نہیں، حکومتوں کی وجہ سے نہیں، سربراہوں کی وجہ سے نہیں، ساری دنیا کا بگاڑ مسلمانوں کے اعمالوں کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اعمال سدھر جائیں گے، اللہ کی قسم زمین و آسمان کا نظام سدھر جائے گا، ہماری سوچیں سدھر جائیں گی، ہمارے قول سدھر جائیں، ہمارے گفتار سدھر جائیں، ہمارے فکر و خیالات سدھر جائیں، تو کائنات کا نظام آج بھی سدھر جائے گا۔ سوال حکام کا نہیں، سوال مسلمانوں کے اعمال کا ہے، سوال مسلمانوں کے اعمال کا ہے۔ ہم کتنے دیندار ہیں، ہمارے اندر کتنا اسلام ہے، ہمارے اندر کتنی سنتیں ہیں، ہمارے اندر کتنی شریعت ہے، ہمارے گھروں میں کتنا دیندار محل ہے، ہماری ماں بہنیں کتنے پردوں کی پابند ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی قرآن کی تلاوتیں ہیں، ہمارے خود فرائض کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے۔ اگر ہر ایک مسلمان اس کو دیکھ لے اور پھر صحابہ کرام کے اسلام کو دیکھے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے، صحابہ کرام کے صبح و شام کو دیکھے، صحابہ کرام کے اسلام کو دیکھے، تو محسوس ہوگا شاید مسلمان تو وہی تھے، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، باقی اسلام والا کوئی کام ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مہینے یا ہفتے میں یا سال میں ایک دن آ گئے، جڑ گئے، میرے بھائیوں ان بیانات سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل جب ہوگا جب ہماری دل کی دنیا بدلے گی، نیتیں بدلیں گی، اخلاق بدلیں گے، سوچیں بدلیں گی، فکریں بدلیں گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے بدلنے کی بنیاد پر نظام کائنات کو بدل دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیا اللہ نے کرا نہیں ایسا؟
ہم گلا کریں حکومتوں کا، گلا کریں حاکموں کا، گلا کریں سلطنتوں کا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے اعمال، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، مسلمانوں دین پر ثابت قدم رہو، اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، غیب سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے بچایا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو اسی عرب کے قریب ایک ملک ہے یمن کا رہنے والا اسود عنسی نے بھی حکم جاری کیا اور اس نے اعلان کیا، دیکھو یہ مدینے میں جو ہے نا، جو کہہ رہے ہیں ہم آخری نبی ہیں، نہیں، آخری نبی وہ نہیں ہے، آخری نبی تو میں ہوں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مسلمان سہم گئے، ہم کیسے باطل کا مقابلہ کریں گے، ہم کیسے باطل کے خلاف ڈٹیں گے؟ تو کیا ہوا؟ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں گھبرانے کی بات نہیں، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لو، اپنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کر لو۔ یہ دو اعلان کیے اور اس کے بعد کہا اسود عنسی جھوٹا مدعی نبوت ہے، جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، اصل خاتم النبیین آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے خاتم الرسول نہیں ماننا ابو مسلم خولانی؟ اس نے حکم کیا اچھا جو مسلمان مجھے آخری نبی نہیں مانے گا لاؤ میں اس کو سخت سزائے دوں گا۔ اس نے حکم جاری کیا آگ جلائی جائے، بہت سا ایندھن اکٹھا کیا گیا، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آگ جلائی گئی، اور جب وہ آگ جلتے خوب سلگنے لگی، خوب زیادہ روشن ہو گئی، تو سارے یمن والے گھبرائے ہوئے تھے، مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، اب کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو تو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسود عنسی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا دیکھو یہ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میری نبوت کو جھٹلا رہا ہے، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا ایسے ہی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، جو حشر اس کا ہوگا وہی حشر آئندہ بھی مسلمان کا کر دیا جائے گا۔ اس نے یہ اعلان کیا اور ابو مسلم خولانی کے بارے میں حکم دیا ان کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈال دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے جو اسلام کی موافقت کرتا ہے، جو اسلام کو اپنے سینے میں بساتا ہے، جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اس کی سزا یہ ہے دنیا کے اندر کہ اسے آگ کے اندر جلا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ ہے، اللہ نے آپ سے مجھ سے وعدہ کیا ہے مسلمانوں اگر آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، خیالات فکریں صحیح ہو جائیں، صبح شام کی زندگی صحیح ہو جائے، کمائیوں کے اسباب صحیح ہو جائیں، خرچ کرنے کے وسائل صحیح ہو جائیں، اور زبان کے صحیح ہو جائیں، اور ہم گفتار کے صحیح ہو جائیں، سوچوں کے صحیح ہو جائیں، اور ہم سر کے بال سے لے کے پیروں کے ناخن تک حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے روح کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اپنا لیں اور محمدی والی زندگی اپنے آپ کی بنا لیں، تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی ان باطلوں سے خود نپٹے گا اور اسلام اور مسلمانوں کو فتح خود عطا فرمائے گا، خود عطا فرمائے گا۔ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اسلام سے مضبوط ہے، کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو سنتوں کے پابند ہیں، کتنے ایسے ہیں شریعت کے پابند ہیں، کتنے ایسے ہیں جو زبان کے سچے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو حرام کے ساتھ ہم کمائی نہیں کرتے، کتنے ایسے گھروں کے اندر بے دینی نہیں ہے، دین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر شمار کیا جائے گا تو میرے بھائیوں ہم لوگ دین سے ابھی بہت دور ہیں،
دین سے بہت دور ہیں. اپنے آپ کو ہم دیندار لاکھ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو دیندار لاکھ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ دیندار ہیں, مسلمان ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اسلام کا تعارف ہماری چال سے نہیں ہوتا. جب ہم گفتگو کرتے ہیں گفتگو سے اسلام کا تعلق نہیں ہوتا. جب ہمارے رہن سہن دیکھے جاتے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. ہماری شادیاں دیکھی جاتی ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں. اور ہمارے کاروباروں کے طریقے دیکھے جاتے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف جاتے ہیں, سنت کے خلاف جاتے ہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پکے امت ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اس روح میں آنا پڑے گا جس روح کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو دے کر کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اس زمانے کا ایک مسلمان بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا, اس زمانے کا ایک مسلمان بھی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا, اس زمانے کا ایک مسلمان بھی بیاج اور سود پر کاروبار کرنے والا نہیں تھا, اس زمانے کا ایک مسلمان بھی بے حیا نہیں تھا, اس زمانے کا ایک مسلمان بھی بدچلن نہیں تھا, اس زمانے کا ایک مسلمان بھی سنت نبوی کو چھوڑنے والا نہیں تھا. بلکہ اس زمانے میں تو ایسا زمانہ تھا, ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور چل پیدل چل کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے جب مدینے پہنچتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتی ہے تو امیر المومنین عمر کہتے ہیں, بتاؤ بیٹی, تم یمن سے چل کر کے مدینے آئی ہو, مسلمانوں سے کوئی تکلیف پہنچی, کسی نے غلط نگاہ اٹھا کے تو نہیں دیکھا, کسی نے غلط جملے تو نہیں کسے, کسی نے غلط کردار تو تمہارے ساتھ نہیں اپنایا؟ وہ جوان بچی جواب دیتی ہے, عمر, جب میں یمن سے چل کے مدینے آئی ایسا محسوس ہو رہا تھا, جب میں یمن سے چلی اور ایک جگہ قیام کر کے آگے بڑھی, دوسری جگہ قیام کر کے آگے بڑھی, تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئی ہوں اور اپنے گھر کے ایک صحن سے دوسرے صحن میں آئی ہوں. عمر, یمن سے چل کے مدینے آ چکی ہوں, واللہ کسی ایک مسلمان نے بھی مجھے غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. کہ مسلمان تو اسے کہتے ہیں. ہم بھی کوئی رات کو چوپال لگے ہوئے ہیں, نانے کے ڈنڈوں پہ بیٹھے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, پوری رات موبائل چل رہا ہے, پوری رات واٹس ایپ چل رہا ہے, نہ فجر پتا ہے, نہ تہجد پتا ہے, نہ قرآن پتا ہے, نہ اسلام پتا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, مرنے کے بعد جنت تو ہماری ہے. میرے بھائیو, دھوکہ ہے. آؤ 1400 سال پہلے والا اسلام ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا. 1400 سال پہلے والی نمازیں, 1400 سال پہلے والی سنتیں, 1400 سال پہلے والا اسلام, 1400 سال پہلے والا رات کو قیام اور اٹھنا اور اللہ کے سامنے رونا اور مچلنا, یہ کرنا پڑے گا. تب جا کر کے دنیا کے حالات بدلیں گے. رونے سے کچھ نہیں ہوگا, صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا. حکومت نے یہ کرا, حکومت ایسی, حکومت ویسی, نہیں. میری راتیں کتنی بدل رہی ہیں, میں رات کو کتنا اٹھ رہا ہوں, میں رات کو کتنا مانگ رہا ہوں, میں امت, میں اپنے لیے, میں اپنے اولاد کے اسلام کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں, اور میری زندگی کتنی تبدیل ہو رہی ہے. یہ کرنا پڑے گا, تب جا کر کے دنیا کے حالات تو بدل سکتے ہیں. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا, آئے گا ایک زمانہ, آئے گا ایک دن گزارو گے نا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگلا دن اس سے بدتر ہوگا. یا رسول اللہ پھر حالات صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں, اگلا دن اس سے بدتر ہوگا. یا رسول اللہ کیا حالات صحیح ہو جائیں گے؟ پھر نہیں, پھر اگلا دن اس سے بدتر ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ہر نیا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر معلوم ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف واقعات ہو, نہیں. جن کا ایمان اور اسلام, جن کا قرآن کے ساتھ رشتہ, جن کا علماء کے ساتھ ربط, جن کا اللہ کے سامنے رونا اور دھونا ایسا ہو جاتا ہے, تو پھر ایک پکار پر, ان کی ایک پکار پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے, اور ایک پکار پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. تو ابو مسلم خولانی کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور یوں کہا, اے اللہ, ایک تیرا حبیب تھا, ایک تیرا خلیل تھا, جسے آگ میں ڈالا گیا تھا,
اور تو نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اپنے دوست کے لیے گلے گلزار کر دیا تھا، اس آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اے اللہ، میں تیرا خلیل تو نہیں ہوں، لیکن تیرے حبیب کا غلام ضرور ہوں، تیرے حبیب کا امتی ضرور ہوں۔ جس طرح تو اس آگ کو خلیل کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے، اس آگ کو اپنے حبیب کے امتی کے لیے بھی ٹھنڈا کر کے دکھلا دے، ٹھنڈا کر کے دکھلا دے۔ آج ہماری دعائیں ہم مانگتے کتنا ہیں، اور پھر کہ بھائی ہماری دعائیں تو پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، زندگی میں سیرت پڑھو، قرآن کی تفسیر سنو، قرآن کے معتبر تفسیر پڑھو، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ اس نے حکم دیا ان کو پھینک دیا جائے، پھینک دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ مسلمان سہمے ہوئے تھے، اور اب کیا ہوگا، اب تو مسلمانوں پر اور ظلم ہوں گے، اب پتہ نہیں کس کی باری آئے گی، اب پتہ نہیں کس کا نمبر آئے گا۔ لیکن وہ چلتے رہے، بہت وقت گزر گیا۔ جب اس کا دل مطمئن ہو گیا اسود عنسی کا کہ ہاں یہ جل گئے ہوں گے، خاک ہو گئے ہوں گے، ان کی ہڈیاں رہ گئی ہوں گی، گوشت کھل گیا ہوگا، اس نے حکم دیا آگ کو جلائے، آگ کو بجھا دیا جائے اور ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے پھینک دیا جائے۔ حکم دیا آگ کو بجھایا جائے، ہڈیوں کو اکٹھا کر کے پھینک دیا جائے۔ چنانچہ مسلمان سہما ہوا، سب دیکھ رہے تھے کیا ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں نے شروع میں کہا اگر آپ کی میری دلوں کی توحید مضبوط ہوگی، میرا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا، میرا تعلق میرے رب سے صحیح ہوگا، اللہ کی قسم یہ ہو نہیں سکتا اللہ مجھے دشمنوں کے ہاتھ کھلونا بنا دے، اللہ مجھے غیروں پر ہنسنے والا بنا دے، اگر میرا معاملہ اللہ سے صحیح ہے۔ معاملہ تو یہاں سے بگڑا ہوا ہے، ہمارے معاملات تو اللہ سے بھی بگڑے ہوئے ہیں، مخلوق سے تو بات کی ہے، اللہ سے بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو آگ کو جلایا گیا، جب آگ کو بجھایا گیا تو اسود عنسی حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اسی طرح بالکل صحیح سالم سلامتی کے ساتھ آگ میں اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں جس طرح وہ زندگی کے حالت میں تھے، اور مسکرا رہے ہیں۔ تو اسے بڑی فکر ہوئی، ارے یہ کون سا ماجرا ہے کہ آگ نے بھی ان کو نہیں جلایا، یہ کون سا جادو ہے کہ آگ نے بھی اس پر اثر نہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا اسود عنسی سے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، لہذا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کیا کیا جائے کہ ان کو جلا وطن کر دو، ان کو یمن سے نکال دو۔ اس نے یمن سے انہیں نکالا، وہ یمن سے نکلے، ایک سواری پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف اپنا رخ کیا۔ چلتے چلتے مدینہ پہنچے، وہاں یمن سے خبر اڑتے مدینے آ گئی۔ اس زمانے میں وسائل نہیں تھے تو خبر دیر سے پہنچتی تھی، تو مدینے خبر پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ خبر پہنچی کہ یمن کے اندر ایک مسلمان کے ساتھ اللہ نے وہ مدد کی جو مدد اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ بڑی خبر مدینے پہنچی تو مدینے کے اندر یہ سب کو حیرت اور سب کو حیران کر دیا اس خبر نے۔ اور یہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ چلتے مدینے پہنچے، اور جب مدینے پہنچ کے مسجد نبوی میں پہنچے، اپنی سواری کو باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے گزرے تو دیکھا مدینے کا مسلمان تو معلوم نہیں ہوتا، کوئی آس پاس کا بھی نہیں لگتا، سفر کا حال بتا رہا ہے، یہ دور کا مسلمان ہے۔ پیچھے کھڑے ہو گئے انتظار میں یہ سلام پھیرے گا۔ ابو مسلم خولانی نے سلام پھیرا، عمر رضی اللہ عنہ آگے آ گئے، کہاں سے آئے ہو؟
کہاں رہتے ہو؟ تو کہنے لگے پردیسی ہوں، مسافر ہوں، مدینے آیا ہوں۔ کہ آئے کہاں سے ہو؟ کہ یمن سے آ رہا ہوں۔ کہ اچھا، اس مسلمان کو جانتے ہو؟ اس مسلمان کو جانتے ہو جس مسلمان کے ساتھ اللہ نے وہ مدد کی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی؟ کیا اس مسلمان کو تم پہچانتے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں وہ مسلمان ہوں۔ ہاں، یہ دعویٰ نہیں تھا صحابہ کے اندر۔ ہمارے اندر دعوے ہوتے ہیں، ہم کچھ نہ کریں تو ہم نے کیا، ہم کچھ نہ کریں تو ہم نے کیا۔ اور ادھر مزاج تھا کہ اپنے نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ دنیا کے فتح کرنے کے اسباب ان کے پاس ایسے نہیں آئے، وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جیسے ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ وہ اخلاص کے اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ فرمایا ہاں، اس مسلمان کو میں جانتا تو ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی فراست دی۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تم ہی وہ مسلمان ہو جس کے ساتھ اللہ نے یہ مدد کی ہے۔ سر جھکا دیا، جی ہاں میں ہی وہ مسلمان ہوں۔ پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھ پکڑا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔ ابو بکر ابو مسلم سے ملو، اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ نے ہمیں اس سے پہلے موت نہ دی کہ ہمیں ایسے شخص سے اللہ نے ملوا دیا جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام والی مدد فرمائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پہلی چیز توحید ہے میرے بھائیوں، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو۔ دوسری چیز رسالت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، اپنے عمل میں لائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو یتیم نہ کرو، لائے ہوئے دین کو دھکے دے کے گھروں سے نہ نکالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ زندگی گزارو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ آپ نے فرمایا تھا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے سامنے امت تھی، امت کے چند لوگ تھے، تو آپ نے ان سے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں کسی کے حوالے کر کے نہیں جا رہا۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان پہ آنچ نہیں آنے دو گے، ان کو پیچھے سے نہیں، ان کو چھوڑو گے نہیں، تو اللہ یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تمہیں کسی قوم کے ہاتھوں ہلاک نہیں کرے گا۔ لن تزلوا ما تمسکتم بہما، پہلی چیز کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، وسنت نبی، اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا کے اندر بھی عزت پا سکتے ہیں، فتح پا سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی عزت پا سکتے ہیں، اور اللہ کا محبوب اور دوست بن سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا کیا ہے؟ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ یہ دوسری چیز ہے رسالت، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگانا اور اپنے عمل کے اندر داخل کرنا۔ اور تیسرا مضمون آخرت ہے، ہمیشہ آخرت کا استعداد رہے، مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرا جنازہ اٹھنا ہے، مجھے قبر کے اندر جانا ہے، اچھائی برائی کا حساب دینا ہے، جو کرنا ویسا حساب دینا ہے۔ آخرت ہمارے سامنے ہو، حشر کا میدان سامنے ہو، جزا کا دن سامنے ہو، اچھائی برائی کا بدلہ ملے گا، یہ ہمارے اندر استحضار ہو تو ہر انسان گناہ سے بچے گا، ہر مسلمان جھوٹ سے بچے گا، ہر مسلمان نماز چھوڑنے سے بچے گا، ہر مسلمان اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، ہر مسلمان شریعت کے خلاف زندگی گزارنے سے بچے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور آپ نے اس تعلیمات کو
اپنے تمام مسلمانوں کی زندگی میں 1400 سال پہلے کامل طور پر زندہ کر کے آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ اس زمانے میں کوئی مسلمان بھی بے دین نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی مسلمان بھی بے نمازی نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا اس زمانے میں کوئی مسلمان بھی سنت کو چھوڑنے والا نہیں تھا، بلکہ میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک شاہی دسترخوان پر عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے۔ جب سنت کی اتنی عظمت مسلمانوں کے اندر ہوگی، اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے، اللہ غیروں کے دلوں کے اندر رعب اور ہیبت تمہارے نبی کی سنتوں کے ذریعے ہی ڈال سکتا ہے۔ تو کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ بناتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کھانے کے لیے، تو وہ لقمہ نیچے دسترخوان پر گر جاتا ہے، نیچے دسترخوان پر گر جاتا ہے۔ تو دسترخوان پر اٹھایا گرا ہوا لقمے کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو برابر میں ایک شاہی دسترخوان پر بیٹھا ہوا وزیر کونی مار کر کہتا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ کس کا دسترخوان ہے؟ تمہیں یہاں کے آداب نہیں معلوم؟ یہ شاہی دسترخوان ہے، بڑے بڑے وزیر وزراء اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ دسترخوان پر اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس لقمے کو نہ کھاؤ، اسے دسترخوان پر پھینک دو۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیوں، جب ہمارے جواب، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارے دلوں کے جذبات ایسے ہوں گے تو پھر اللہ کی قسم اللہ وہ کرے گا جو اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا آدرک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، آدرک سنت حبیبی لہؤلاء الحلقاء۔ ارے بے وقوف کہیں گے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھانا عیب ہے؟ یہ تو میرے نبی کی سنت ہے اور میں اپنے نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جب تک میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبات نہیں ہوں گے اور ہمارے اندر دین کی اتنی اہمیت اور سنتوں کی اتنی وقعت نہیں ہوگی، اللہ کی قسم آئے ہوئے دن اور آئے ہوئے اندھیرے اور آئی ہوئی ظلمتوں سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں۔ اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب مسلمان اس کا پابند ہو جائے گا، اللہ کی قسم پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے ساتھ کیا، کہ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے ایک زبان کی بول پر سارے جنگل کو خالی کرا لیا، سارا جنگل خالی ہو گیا۔ اتنی زبان کی طاقت ان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ کیا کوئی جادو تھا؟ جب افریقہ میں گئے، افریقہ کے جنگل میں پہنچے تو یمن والوں نے، افریقہ والوں نے یہ کہا آپ یہاں پر قیام مت کرنا، یہاں کے درندے بڑے خطرناک ہیں، جب انسان کو دیکھ لیتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، ہڈیاں چبا لیتے ہیں، آپ یہاں پہ رکنا مت، قیام مت کرنا۔ کہ اچھا ہاں یہاں کے درندے انسانوں کے دشمن ہیں؟ فرمایا اچھا ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ چنانچہ 19 صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور اس جنگل کے اندر جو 11 کلومیٹر کا جنگل تھا، 11 کلومیٹر کا اس جنگل کے اندر تشریف لے گئے، ایک پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور جنگل میں اعلان کیا، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے درندوں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر اس جنگل کو خالی کر کے چلے جاؤ۔ اگر 3 دن کے بعد تم میں سے کوئی ہمیں نظر آ جائے گا، ہم اسے ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ 3 دن کا تم سے حیران کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، 3 دن کے اندر اس جنگل کو خالی کر کے چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، دیکھو تو بے وقوف، ان کی تو انسان نہیں سننا، جانور بھی کوئی بھلا سنے گا؟ انسان ان کی بات نہیں ماننا، جانور بھی کوئی ان کی بات مانے گا؟ ہاں اللہ نے دکھایا جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ اس کی ایک پکار پر اپنا عرش ہلا دیتا ہے، اس کی ایک پکار پر جبرائیل آ جاتے ہیں، اس کی ایک پکار پر جنگل کے درندے جنگل کے اپنا جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی
تو بربری قوم کے لوگوں نے دیکھا، بربری قوم کے لوگوں نے دیکھا ہاتھی، شیر، اژدہے، چیتے اور جتنے بھی اس جنگل کے جانور تھے سب قطار بنا بنا کر سارے جنگل کو خالی کر کے جا رہے تھے، سارے جنگل کو خالی کر کے جا رہے تھے۔ 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ ایک مسلمان کے اعلان پر وہ خطرناک جنگل 11 کلومیٹر کا وہ بھی خالی ہو گیا تھا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی ایک پکار پر آگ ٹھنڈی ہو جائے، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی ایک پکار پر یا ارحم الراحمین کہا اللہ کا عرش تھر تھرا گیا، جبرائیل آ گئے، الہ العالمین کیا حکم ہے، جاؤ میرے مظلوم بندے نے زمین پہ مجھے پکارا ہے، جاؤ کیا اس کی حاجت ہے، کیا اس کو ضرورت پیش آ گئی جو مجھے اس نے ارحم الراحمین کے نام سے پکارا، جبرائیل مدد کے لیے ایک پکار پر آ گئے۔ مسلمان تو اسے کہتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، اس لیے میں عام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا، اگر ہم دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی حفاظت چاہتے ہیں، ورنہ غیروں کی سازشیں بہت زیادہ ہیں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، غیروں کی سازشیں بہت زیادہ ہیں، غیروں کی اسکیمیں بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کے میری نسل کے اندر سے ایمان اور اسلام چرانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام اور دین کی بقا ہمیشہ چاہتے ہیں، قیامت تک چاہتے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے ہم خود دیندار بنیں، ہم خود دیندار بنیں، ہم خود سچے مسلمان بنیں، ہم خود پکے مسلمان بنیں، ہم خود پابند والے نماز پڑھنے والے بنیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کرنے والے بنیں، اور ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں اور بچے بھی دینی حلقے گھروں کے اندر قائم کریں، اور وہ بھی گھروں کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو قرآن اور شریعت کے مطابق گزارنے کی پابند بنیں۔ یہ پہلی چیز ہے، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اسلام کی حفاظت قیامت تک چاہتے ہیں اور موت تک چاہتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ یہ تو چند بچے تھے جنہوں نے 5-6 بچے حفظ کیا، ناظرہ کیا اور مدرسوں میں جائیے، لیکن امت کی لامحدود تعداد آپ کو نظر آئے گی، امت کا ایک سیلاب نظر آئے گا، امت کا ایک ہجوم آپ کو ملے گا، جو مدرسوں سے دوری نہیں ہے، جو قرآن سے دور نہیں ہے، جو کلمے سے دور ہے، جو نماز سے دور ہے، جو اسلام سے دور ہے، ان کو پکڑ کر کے پوچھو آپ کا نام کیا ہے، وہ کہیں گے عبد الرحمن عبد الرزاق ہے۔ کلمہ سناؤ، وہ کہتے ہم سے کلمہ نہیں آتا۔ نماز جانتے ہو، وہ کہتے ہمیں نماز نہیں پتا۔ تمہارا رسول کا نام کیا ہے، انہیں نہیں معلوم ہمارے رسول کا نام کیا ہے۔ اس لیے معاف فرمانا، جتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، لیکن مسلمانوں آپ کی بھی میری بھی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے امت کو چھوڑا تھا، 1400 سال پہلے، میں نے بار بار عرض کیا، اس زمانے کے اندر ایک مسلمان بھی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، ایک مسلمان بھی سنت کو چھوڑنے والا نہیں تھا، اور آج کا مسلمان ہمارا کیا عالم ہو گیا اور کیا حالت ہو گئی، اور ہم سب کے اپنی حالت ہمارے سامنے ہے۔ ہم لوگ قرآن تو چھوڑو، فرائض کا اہتمام بھی نہیں کرتے، فجر پابندی سے نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، شریعت پہ ہم چلنے کو راضی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل کی دنیا کو بدلنا ہوگا۔ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، رسول کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے، تھک کر سو جاتے ہیں، صبح اٹھتی ہیں، دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، ملازمتوں میں چلے جاتے ہیں، دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور رات کو تھک کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی وہ زندگی ہے جس کے اندر اللہ اس کا رسول راضی ہو، دنیا ہو یا نہ ہو، سستا پہن لے، سستا کھا لے، کم کھا لے، عالیشان مکان میں نہ رہ کر ایک متوسط مکان میں رہ لے، کرائے کے مکان میں رہ لے، کیا حرج کی بات ہے، لیکن جھوٹ نہ بولے، سود پر کاروبار نہ کرے، بیاج پر کاروبار نہ کرے، اور ہم گفتار اور کردار کے سچے پکے مسلمان ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی تک کو دین اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ بتاؤ حسین رضی اللہ عنہ کو
کہاں نیزوں پر چڑھا دیا گیا، اور حسن رضی اللہ عنہ کو کہاں زہر میں تڑپا تڑپا کر کے موت دے دی، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو 25 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت بھی ہو گئی تھی، کتنے دکھ، کتنے درد، کتنے غم، کتنی آزمائش، کتنی بیماریاں، کتنی آہیں، کتنے آنسو ان کے بہ گئے اور بچھ کر کے زخموں سے چور ہو کر کے دنیا سے چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کربلا کے میدان میں آپ کے خاندان کے 23 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کے سروں پر نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، دین اور اسلام کی وجہ سے، صرف دین اور اسلام کو بچانے کی وجہ سے، دین اور اسلام اور نبی کی سنت کو بچانے کی وجہ سے، اس لیے یہ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے کہ میرے اندر بھی اور ہمارے محلے کے اندر بھی اور محلے کے جتنے گھر ہیں، ہر گھر کے اندر 100% دین ہو، 100% اسلام ہو، ایک سنتی محل ہو، ایک پاکیزہ محل ہو، ہمارے جوان بھی پاکیزہ ہو، ان کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہو، یہ رات کو اٹھنے والے ہو، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو، 2 رکعتیں اللہ کے سامنے بھی پڑھنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، ان باطل کے آلات کو چھوڑ دو، ان موبائل کو، ان فیس بک واٹس ایپ کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا بھی برباد کرنے والے، آخرت بھی برباد کرنے والے۔ مسلمان تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوتا ہے، مسلمان تو اللہ کے سامنے راتوں کو رونے والا ہوتا ہے، مسلمان تو ایک اللہ کا حکم ٹوٹ جائے تو ایسا محسوس کرتا جیسے پہاڑ سر پر آ گیا۔ ہم کہاں دشمنوں کے حوالے ہو گئے، ہم کہاں دنیا میں مگر ہو گئے، ہم کہاں دنیا کے جمع کرنے میں اپنے آپ کو لگا بیٹھے، ہم کہاں عالی شان بنگلوں کے بنانے میں، کہاں لگژری گاڑیوں کو عزت سمجھ بیٹھے۔ یہ عزتیں نہیں ہیں، یہ کوئی امتیاز کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی بلندی کی چیزیں نہیں ہیں۔ امتیاز اور بلندی اور عزت کی چیزیں اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے سلسلہ جاری کیا، میرے بھائیوں، آپ کے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، آپ کے بستے میں نورانی ماحول ہو، ایک مسلمان بھی بے نمازی نہیں رہے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آپ نماز پڑھ لیں برابر میں ایک مسلمان بے نمازی ہے تو آپ اس کو لے کے آئیے، گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیے، ایک پاکیزہ محلے میں بنائیے، گھر کے ہر مستورات باپردہ رہے، اور گھروں کے اندر دینی حلقے ہوں، اسلامی حلقے ہوں، تعلیمی حلقے لگ رہے ہوں، اور ہمارے اس مسجد کے اندر بھی جو مکتب چل رہا ہے، ایک وقت ایسا ہو جس میں جوان لوگ آ رہے ہوں، بوڑھے آ رہے ہوں، شادی شدہ آ رہے ہوں، مزدور مزدوری سے فارغ ہو کر آ رہے ہوں، دکان والے دکان بن کر کے آ رہے ہوں، وہ بھی قرآن سیکھیں، وہ بھی اللہ کا دین سیکھیں، وہ بھی امام صاحب سے تحیات سیکھ رہے ہوں، وہ بھی درود شریف سیکھ رہے ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہوں امام صاحب میری نماز دیکھو، میرا رکوع دیکھو، میرا سجدہ دیکھو، میری قرآن کی صورتیں سنو۔ ایسا ماحول بنانا پڑے گا، ایسا ماحول بنانا پڑے گا مسلمانوں۔ جب یہ ماحول بنے گا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کے اس مکتب کے اندر ماشاءاللہ حفاظ کرام اور اسی طرح ناظرے کی تعلیم اور ایک بڑے مدرسے کی سرپرستی میں آپ کا یہ مکتب چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سارے حضرات کی محنت کو، جہد کو، کوشش کو، آپ کی لگن کو، پڑھنے پڑھانے والوں کی محنتوں کو، پڑھنے والوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن عزیز و عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اس پر اکتفا مت کریے گا، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت نوجوان طبقہ اور ماں بہنوں کا طبقہ، آپ کو کتنی جوان بچیاں ملیں گی جو آج غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ شکوہ کس سے کریں گے؟ شکوہ ہم آپ اور میں اپنے آپ سے کروں گا۔ ان کو دینی تعلیم دیجئے، اسلامی تعلیم دیجئے، حلال حرام کی تعلیم دیجئے، اور اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے گھروں کے، ہمارے پورے محلے میں اسلامی اور دینی ماحول بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سارے حضرات کی آمد کو، بیٹھنے کو، اس پروگرام کو، اس کے اندر محنت کرنے والوں کو، آنے والوں کو، سننے والوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، غلطی، کمی، کوتاہیوں کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔